قرآن کا راستہ دے، دین کا راستہ دے، شریعت کا راستہ دے، مدرسے کا راستہ دے، مسجد کا راستہ دے، آپ سمجھیں یہ دیندار ہے۔ یہ آسان سمپل سی علامت ہے۔ تو والد صاحب ماشاءاللہ ہم 9 بھائی ہیں، ہمارا ایک بھائی مجذوب ہے، آٹھوں کو والد صاحب نے مدرسے میں چھوڑا۔ میرے حوالے سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارے دڑوں میں ہم نے وہیں پڑھا ہے پرائمری تک، پھر سجاول میں پڑھا، ہماری مادر علم سجاول ہے، تو وہاں ایک سوشل ویلفیئر تھے، اب شاید فوت ہو گئے ہیں، عبدالغفور میمن، وہ باہر کی این جی اوز کا تھا، این جی اوز چلاتا تھا، اس کی اپنی این جی اوز تھی۔ اس نے اسکول میں آیا ایک بار، تو اللہ کا شکر ہے میں نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا، سرکاری اسکول تھا۔ آئے ہوئے میرے تمام رشتہ دار، تمام اعزاء و اقربا، تمام مہمانان ذی قدر اور تمام طلباء کرام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس مختصر سے پروگرام کو اپنے وجود مسعود سے رونق بخشی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا آنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے اس حاضری کو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے والد محترم حضرت درود شریف حضرت مولانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کے یاد میں رکھا گیا ہے۔ یقیناً ان کی وفات ہم سب کے لیے ایک عظیم سانحہ تھی، اور ان کی محنت اعوذ باللہ، ان کی محنتیں آج جو انہوں نے کلیوں کی شکل میں لگائی تھی، پودوں کی صورت میں، آج الحمدللہ وہ ایک تناور درخت کی صورت میں پھلتی پھولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے والد محترم ہمارے خاندان میں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ جو پروگرام ہے جس کے نام پہ رکھا گیا ہے وہ کون تھے۔ تو ہمارے خاندان میں توحید کا بیج ڈالنے والے، توحید کی بنیاد رکھنے والے میرے والد محترم تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، مولود ہوئے، وہاں گاؤں میں ہر طرف شرک و بدعات تھی، خرافات، رسومات کا دور دورہ تھا۔ خود ہمارے دادا مرحوم
وہ اہل بدعت میں سے تھے۔ جب میرے والد صاحب فاضل ہوئے تو کسی نے ہمارے دادا کو بتایا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، سندھی میں پھری ہوا، سندھی میں پھری ہوا۔ تو والد صاحب بتاتے تھے کہ میرے ابا یعنی ہمارے دادا وہ تنہائی میں جا کے روتے تھے، کمرے میں دروازہ بند کر کے روتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا بیٹا گمراہ ہو گیا، میں نے 8 سال اس کو پڑھایا، یہ گمراہ ہو گیا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے دعا کی اللہ سے، تہجد میں نوافل پڑھ کے، پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی حق راستہ یہ ہے، باقی سب بدعات و خرافات ہیں، حق راستہ اہل سنت والجماعت دیوبند کا ہے۔ میں نے سمجھایا، اللہ نے میرے دادا کو ہدایت دی۔ والد صاحب نے گاؤں میں مسجد کی بنیاد رکھی، آج بھی وہ مسجد الحمدللہ وہاں قائم ہے۔ پھر اپنے بھائیوں پہ محنت کی، 5 بھائی تھے، ہمارے 5 چچا تھے، وہ سب ماشاءاللہ پکے موحد، کامل موحد بنے۔ پھر ان کی جو نسل ہوئی، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے، آج ماشاءاللہ آپ کو اس صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے۔ ہمارے بہت سارے چچا زاد بھائی، بانجے اور اسی طرح ہمارے بھتیجے وہ حافظ قرآن ہیں۔ خود والد صاحب کے 3 بیٹے ماشاءاللہ عالم دین ہیں۔ کسی انسان کے دیندار ہونے کی آسان نشانی آپ کو بتاؤں، آسان، سب سے آسان نشانی یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنی اولاد کو کون سا راستہ دیتا ہے۔ جو باپ اپنے بچوں کو قرآن کا راستہ دے، دین کا راستہ دے، شریعت کا راستہ دے، مدرسے کا راستہ دے، مسجد کا راستہ دے، آپ سمجھیں یہ دیندار ہے۔ یہ آسان سمپل سی علامت ہے۔ تو والد صاحب ماشاءاللہ، ہم 9 بھائی ہیں، ہمارا ایک بھائی مجذوب ہے، 8 کو والد صاحب نے مدرسے میں چھوڑا۔ میرے حوالے سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارے داروں میں ہم نے وہیں پڑھا ہے پرائمری تک، پھر سجاول میں پڑھا، ہماری مادر علمی سجاول ہے۔ تو وہاں ایک سوشل ویلفیئر تھے، اب شاید فوت ہو گئے ہیں، عبدالغفور میمن، وہ باہر کی NGOs کا تھا، NGOs چلاتا تھا، اس کی اپنی NGOs تھی۔ اس نے اسکول میں آیا ایک بار، تو اللہ کا شکر ہے میں نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا، سرکاری اسکول تھا، میں نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا، تو انعامات دیے۔ پھر پوچھا اس نے ہیڈ ماسٹر سے کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مولوی ہے نا، وہ سولنگی، اس کا بیٹا ہے، حفیظ الرحمن اس کا نام ہے۔ تو وہ عبدالغفور مرحوم میرے والد صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے سنا آپ کا بچہ اچھا ہے پڑھنے میں، تو میں NGOs کی طرف سے اس کے ڈاکٹر بننے کا خرچہ برداشت کروں گا، ڈاکٹر بنانے تک میں آپ کے اس بیٹے کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، آپ یہ میرے حوالے کریں۔ والد صاحب نے کہا نہیں، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میرے سارے بچے قرآن کے حوالے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا جنون تھا کہ میرے بچے دیندار بنے، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، نمازی بنے، نیک بنے۔ اور ماشاءاللہ ان کی کیا صفات آپ کو بتاؤں، مجھے یاد نہیں زندگی میں، بلکہ ہماری والدہ بھی بتاتی ہے، گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ زندگی میں جب تک بے ہوش نہیں ہوئے، آخری ایام تک زندگی میں کبھی ان کا تہجد قضا نہیں ہوا۔ میں نے الحمدللہ اپنے ہوش میں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے دیکھا والد صاحب کی ایک عادت کہ
سردی ہو یا گرمی، طوفان ہو یا سیلاب، زلزلہ ہو یا عذاب، جو حالت ہوتی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو 4 ہوتے مسجد، 4 بجے مسجد، وہاں جا کے تہجد پڑھتے، اور درو شہر جہاں ہمارے والد صاحب نے زندگی گزاری، پورا شہر اس بات کی گواہی دے گا کہ پورے شہر میں پہلی اذان ہم مولوی غلام رسول کی سنتے تھے، پہلی اذان دیتے، پھر تلاوت کرتے۔ والد صاحب کی یہ عادت بھی تھی کہ زندگی میں کبھی قرآن کی تلاوت قدر نہیں ہوئی، ہر روز 7 سے 10 پارے پڑھنا معمول تھا، ڈیلی 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، 10,000 مرتبہ، ڈیلی 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے۔ اور اسی طرح جو ہے زبان ماشاءاللہ ان کی ایسی تھی کہ کبھی اپنی کسی بیٹی کو ماں کے علاوہ نہیں پکارا، کہتے ماں، ہمیں کہتے ابا۔ زبان ان کی ماشاءاللہ کیا تھی۔ زندگی میں انہوں نے ایک ہی جگہ پہ، پارک والی مسجد ہے دڑوں کی، وہاں ایک مسجد میں والد صاحب نے 5 مرتبہ درس قرآن میں ختم قرآن کیا، درس قرآن میں ختم قرآن کیا، اور 1-2 مرتبہ دوسری مسجد ہے مکی، وہاں انہوں نے کیا۔ تو ان کی عجیب غریب صفات تھی، یہ ان کی دعائیں ہیں، ان کی برکتیں ہیں کہ جو پورے ہمارے ماشاءاللہ خاندان پر ہیں۔ تو ان کے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے یہ حق بھی ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، آخری بات معذرت کے ساتھ، سائیں کے ساتھ میں معذرت کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ، کہ اللہ نے انہی خدمات عبادات کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی وفات اللہ نے کلمے میں فرمائی۔ آخری دن تھا والد صاحب کا، جمعے کو وفات ہوئی ہے، جمعرات کا دن تھا، پھر اس کے بعد بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے نہیں۔ 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا، ہمارے بڑے بھائی ان کے گھر میں تھے، تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ والدہ کو بلایا، اشارے سے بلائے سے ادھر آؤ، وہ آئی، بولا کرسی پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھی، بولا کلمہ سناؤ۔ ہماری بڑی والدہ کو کہا کلمہ سناؤ، اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولا نہیں، دوسرا پڑھو۔ کیا کہا؟ دوسرا پڑھو، دوسرا سناؤ مجھے، اشہد اللہ۔ پورا سنایا اس نے، کہا میرا سنو۔ تو بولا کان قریب کرو، اس نے کان قریب کیا، والد صاحب نے پورا کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھا۔ پھر فرمایا کہ اب تم جاؤ۔ بس اس کے بعد بے ہوش ہوئے اور اللہ کے پاس گئے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری نشانیاں تھی، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگان تھے، ہمارے محسن تھے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تکالیف اٹھائیں، مصائب اٹھائے، حالات برداشت کیے، لیکن اپنی اولاد کو دین کا راستہ، قرآن کا راستہ، شریعت کا راستہ، نماز کا راستہ، مسجد کا راستہ، مدرسے کا راستہ دکھایا۔ ہمارے لیے ان کی زندگی میں یہ پیغام ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں، شریعت کے مطابق گزاریں، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، کائنات کے سردار، انسانیت کے وقار، عرب و عجم کے افتخار، افضل الاخیار، ساقی کوثر، شافع محشر، محبوب رب اکبر، محمد انور، سب کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو، اور آج کی اس بابرکت محفل کو ہمارے والد مرحوم کے ایصال ثواب کا کامل ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ آپ کے آنے کو منظور و مقبول فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے مخدوم مکرم، ہمارے مہمان محترم
حضرت مولانا غلام حسین میمن صاحب زید مجدہم کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مخصوص انداز میں ہمیں اپنے بیانات سے مستفید فرمائیں. حضرت مولانا غلام حسین میمن صاحب.